جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں جو ہمارے دوست ہیں اکمل خان باری صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو ایشوز ہیں اور خاص طور پہ اگر آئی جی اسلام آباد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ بندہ نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں کرش کیا ہے. اور سید علی ناصر رضوی صاحب کے بارے میں یہ گفتگو فرما رہے تھے اور اس کے جواب میں جو ہمیں جو اس کے کومنٹس آئے یا اس کے اوپر جو ان کی ٹیک تھی وہ اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ تھی. لیکن ایک بات جو بالکل درست ہوئی ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اوپر تمام ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا جو اس پہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ جس پہ وہ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ جلوس, دھرنے, پولیٹیکل پروگریشنز اس پہ کسی بھی قسم کی قطعاً کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. بریک پہ جانے سے پہلے جو تھے ہمارے ساتھ جو تھے وہ مسلم لیگ نون کے نعیم کریم صاحب موجود تھے, لیکن بریک کے دوران میں ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں ہمیں زبیر احمد انصاری صاحب نے جو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. میں ابھی جو سوال پوچھ رہا تھا بیک آف دا کیمرہ, میں قاری عثمان صاحب سے میں اسی بات پہ آتا ہوں. قاری عثمان صاحب, آج کل جو پیپلز پارٹی ہے اور تحریک انصاف ہے ان کا آپ کے ساتھ بہت سارا دوستانہ ہے, آپ کی بہت زیادہ گفت و شنید بھی ہو رہی ہے, تو سر آپ جو ان کی نصرت کر رہے ہیں وہ سر کیا صرف چائے کی پیالی ہے یا اس کے ساتھ کچھ لوازمات, دیگر لوازمات بھی شامل ہیں سر؟ دیکھیں جی, ہم تو ہمیشہ ملک کی بات کرتے ہیں, قوم کی بات کرتے ہیں, اداروں کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, اور جب بھی اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر سبھی لوگ ہمارا رخ کرتے ہیں تو ہم انہیں حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہے ملک کو وحدت کی ضرورت ہے, ملک کو جو ہے عوام اور پورا پاکستان جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے. تو ان میں زیادہ سے زیادہ ہونا یہ چاہیے کہ آپس میں جہاں تک قومی مسائل پر اتفاق ہو سکتا ہے, قومی معاملات پر اتفاق ہو سکتا ہے, اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. اور ہم الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے پاس تو نون والے بھی آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی آ رہے ہیں, ہمارے تحریک انصاف والے دوست جو بالکل کسی زمانے میں بہت زیادہ سخت ہوا کرتے تھے ابھی وہ بھی آتے ہیں, ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم سب سے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے سب کے مد نظر یہ ہونا چاہیے کہ ملک کی بقا و استحکام, عوامی مسائل اور غیر ضروری چیزوں میں الجھاؤ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ملک کو بہرحال اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس طرف لے جانا چاہیے, نہ کہ ہم افراط تفریح کی سیاست کریں. آپ کا پوائنٹ قاری صاحب آپ کا ڈیفینیٹلی آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میرا ایک چھوٹا سا سر ذرا ون لائنر جواب دے دیجیے گا سر. وہ جو میرا اصل جو تھی چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر آپ ان کو صرف خالی چائے کے کپ پہ ٹرکھا رہے ہیں یا ساتھ میں ان کو کھانا پلانا بھی آپ کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم کھانا کا وقت ہوتا ہے تو کھانا کھلاتے ہیں, چائے کا وقت ہوتا ہے چائے پلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, اور باقی اور سر جس مقصد کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں, سر اصل میرا بیسک کوشچن یہ تھا, جس مقصد کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں کیا وہ مقصد آپ سے پورا ہو سکتا ہے ان کا؟ ہم اس مقصد میں سب سے جو اہم بات ہوگی ہم ملکی مفاد کو سامنے رکھیں گے, عوامی مفاد کو سامنے رکھیں گے کہ عوام کی بھلائی کس میں ہے, ملک کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. تو ہم ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. ڈیفینیٹلی آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ بیسیکلی آپ نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ آپ صرف اپنی جو چیزیں ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھیں گے, اور ہونا بھی چاہیے کہ انتہائی رائٹسٹ پارٹی اور تھوڑا سا لیفٹسٹ پارٹی جو ہے ان کے درمیان میں جب گفت و شنید ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن کو کمپرومائز بھی کیا جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں جو کہ کچھ لینے اور کچھ دینے کے اوپر وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. جی تحریک اپنا پیپلز پارٹی کے جو ہمارے دوست ہیں عفنان صاحب, سر یہی سوال سر میرا آپ سے ہے کہ آپ کا کیا ٹیک ہے ان چیزوں کے اوپر؟ آپ کی پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ابھی چیزیں کرنے جا رہی ہے یا کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے, تو وہ آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ دوانی صاحب, آپ نے تب بھی مجھے انٹرپٹ کر کے وہ بریک لے لی, پھر لمبی بریک آ گئی. وہ مجبوری آپ کی مجبوری ہے, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم عوام کو جو ہے ایجوکیٹ کر سکیں. جی بالکل.
بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو JUI کے پاس ہم جا رہے ہیں، ایک ترمیم ہو رہی ہے، ساری پارٹیز آن بورڈ ہوتی ہیں، اپنا اپنا آئینی ترمیم بل ہے وہ بنا رہی ہیں، پھر اس میں بیٹھتے ہیں، پھر جو بیٹھ کے مشورہ ہوتا ہے تو اس کے آگے پھر عمل کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کل کتنا اچھا موقع تھا کہ APC ہو رہی تھی، اس میں اگر طریق انصاف آ جاتی تو اپنے ایشوز ڈسکس کر لیتی۔ وہاں پہ ساری پارٹیز بیٹھی ہوئی تھیں اور کسی نے بھی یہ نہیں کہنا تھا، نون لیگ کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ وہ ان کی کیا مجبوری ہیں، لیکن کسی پارٹی نے بھی یہ نہیں کہنا تھا کہ جی آپ جو ہے جلسے جلوس کی اجازت نہ دیں، ہم نے ان کے ساتھ چلنا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ سر قطع کلامی معاف عفنان بھائی، APC غزہ کے اوپر تھی، پاکستان کے سر ایشو ٹو ایشو ڈسکس ہوتے ہیں نا، نہیں تھی سر، پولیٹیکل ایشو پہ نہیں سر، کائنڈلی اس کو تھوڑا ریکٹیفائی کر لیں سر، تھوڑا ریکٹیفائی۔ اچھا اگر آپ اس پوائنٹ سے آئیں گے نا، اب آپ اس پوائنٹ پہ آئیں گے نا، جی دیکھیں اب غزہ پہ تھی، اب غزہ پہ نہیں آ رہے اور فلسطین کے ایشو پہ نہیں آ رہے، تو آپ تو ثابت کر رہے ہیں کہ جب بانی PTI نے جب لنڈن کے میئر کا الیکشن ہوا تھا تو صادق خان جو ایک پاکستانی تھا، دیکھیں یہ نہیں میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ سن لینا سر، کل بھی میرے پروگرام میں سر جو گولڈن جو بلیک سمتھ، سر گولڈن بلیک سن تو لینا، آپ نے پتا ہے آپ کو جو بلیک سمتھ ہے اس کا جو گولڈ سمتھ جو ہے، میں اس کے لیے بلیک سمتھ کہہ رہا ہوں، میری بات تو سن لینا، بلیک سمتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی لیٹسٹ جو پوزیشن تھی اس کی، اس نے کیا کہا تھا کہ فلسطین جو اسرائیل کا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے، اور وہ جو ہے اس کی، اس لیے میں اس کو گولڈ سمتھ کبھی نہیں کہوں گا، بلیک سمتھ کہوں گا ہمیشہ اس کو، وہ بلیک سمتھ ہے۔ اور آپ سونے کا سر کاروبار سونے کے، لیکن کام جو ہے وہ کالے ہیں ان کے۔ اچھا سر، اور جب ہم تو فلسطین کے ایشو پہ آپ نہیں بیٹھ رہے، اگر آپ فلسطین کے ایشو پہ نہیں بیٹھ رہے تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اتنی نفرت کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی ایشو پہ اکٹھا نہیں ہو رہے، تو پھر وہی الیکشن پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے نا کہ جب آپ کی جو آپ نے گولڈ سمتھ یا بلیک سمتھ کی آپ نے سپورٹ کی تھی، اور پاکستانی کی سپورٹ نہیں کی تھی، ایک جوتی کی سپورٹ کی تھی، اور اس نے وقت آنے پہ آپ کے مسلمانوں کے ساتھ جو غداری کی، اور جو ہے ہی وہ غدار، وہ تو مسلمانوں کو کرش کرنا چاہتے ہیں اور یہودی ہیں، وہ ان کا ایک ایجنڈا ہے، تو آپ اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، آپ اسی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، ایک انٹرنیشنل گیم کا حصہ بن رہے ہیں، جس میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے نا، تو اس کو آپ چیزوں کو پیچھے لے جائیں، 18-20 تک لے جائیں، 20 کے بعد آپ جو کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ 20 تک قومی مفاد کے لیے اس کو پیچھے لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جلسے جلوس ہونے چاہیے، لیکن اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے جس میں آپ دیکھیں اب یہ آئے تھے اپنی جو لڑائی ہے، اتنے جو وہ بنتے ہیں کیا نام ہے سلطان رائی گنڈا پور، سر سن تو لینا، ایک آئی جی کے خلاف بول رہے ہیں، سر بات تو سن، میں پوائنٹ پہ آنے لگا نا، پوائنٹ سمجھے، وہ آئی جی کے خلاف لڑائی لے گئے ہیں، تو جن کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں، جن کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں اور جن کے وہ بندے ہیں، ان کے خلاف تو بات نہیں کر رہے۔ اب اس شہید کا خون میں جو پولیس کا جو ہے آفیسر مارا گیا ہے، اس کا خون میں کس کے ہاتھ میں تلاش کروں؟ سر ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، کہ وہ ایک پاکستانی کی گولی سے مرا، ایک پاکستانی کی پوائنٹ آ گیا، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اچھا سر مجھے انصاری صاحب کی طرف مجھے جانا ہے، انصاری صاحب کی طرف مجھے جانا ہے۔ اچھا سر میں آپ کی طرف آتا ہوں، سر میں آپ کی طرف آتا ہوں بھائی جان، آپ کی طرف جاتا ہوں سر، بالکل بالکل میں آپ کا ٹیک لوں گا اس کے اوپر۔ انصاری صاحب آج جو ہے وہ بات یہ کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہ دھرنے کی آڑ میں جو ہے وہ SCO سمٹ کو سبوتاژ کرنے کی ہم بالکل اجازت نہیں دیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کو اگر میں جوائن کرتا ہوں، اس کی کڑیاں جوڑتا ہوں، آج ایک اور اخبارات کے اوپر یا چیزوں کے اوپر جو بات آئی ہے کہ احتجاج کی آڑ میں شر پسندی کرنے والے گرفتار افغان بلوائیوں کے بیانات منظر عام پر آ گئے۔ سر اگر ہم سپر کی بات کرتے ہیں، لیڈ کی سٹوری کی بات کرتے ہیں، وہ تو یہ آ گئی وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان، لیکن سر انتہائی چھوٹی سی خبر آئی ہے جو کہ ملک کی سالمیت کو تباہ کرنے کے لیے ہے، جس سے انتہائی زیادہ تھریٹ ہے ملک کی سالمیت کو، اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ سٹیک پہ آ سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین کو یا افغان شرپسندوں کو جو ہے اس کام کے لیے لایا جا رہا ہے، یا یہ سرکاری دعوے کی بات کر رہا ہوں سر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو لایا جا رہا ہے، میں سرکاری دعوے کی بات کر رہا ہوں کہ 400 سے زائد جو بندے گرفتار ہوئے ہیں، تو سر کیا یہ چھوٹی سی خبر ہی چلائیں گے؟ اس کے اوپر سر پراپرلی طریقے سے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا؟ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں سر میڈیا پہ کیوں نہیں ہائی لائٹ چیزیں ہو رہی؟ سر اگر آپ اس کو میڈیا کے اوپر پراپر طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی آپ ایک بیک ڈور کے اوپر کسی نہ کسی طرح چھوٹی موٹی ایک سازش سی کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دورانی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے بلایا ہے،
اور بہت اہم ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں. بلا شبہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے یہ بات ہو رہی ہے, تو اس کو بہت ہی سیریسلی انداز میں لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر تھوڑا سا پیچھے جاؤں, اور جب چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان تشریف لائے تھے اور ایک اسٹرائک کی کال دی گئی تھی, 126 دن کا دھرنا دیا گیا تھا سر. جی بالکل. اور آج آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اسلام آباد میں, کہ وہاں دوسرے ممالک کے لوگ, ملیشیا کا پریزیڈنٹ اور اتنے سارے فلسطین کے لیے جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے, تو یہ ایک میسیج دینا چاہ رہے تھے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے پلان کیا تھا کہ بنگلہ دیش کی طرز کا کوئی انقلاب لانا چاہ رہے تھے, کہ کوئی لیڈرشپ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے ماسوائے گنڈا پور صاحب کے. اور عین وقت میں اپنی جب انہوں نے دیکھا کہ موب اکٹھا ہو گیا اور کافی لوگ اکٹھے ہو گئے اور اب ان کو قابو کرنے کے لیے کوئی لیڈرشپ وہاں موجود نہیں ہے, تو وہ خود بھی غائب ہو جاتے ہیں. اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بے قابو ہجوم جو ہے, کچھ لاشیں گریں, اور وہ جو پیچھے سے بانی پی ٹی آئی نے ایک پلان دیا تھا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری ایجنسیوں کو وقت پہ خبر ہوئی, اور جس طرح سے افغانی اسلحے سمیت پکڑے گئے اور جس طرح سے وہ سارے معاملات ہوئے, تو میں سمجھتا ہوں قطعی طور پہ بھی یہ مستحق نہیں ہے رعایت کے. اور ایک وہ دن کا انتخاب کرنا کہ جس دن پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے ہم لوگ بولنے والے تھے, اور ہم لوگ فلسطین کے حق میں ایک واضح دنیا کو پیغام دینے والے تھے, اس دن پاکستان کی تمام پارٹیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں. اس دن تحریک انصاف کا وہاں سے غائب ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تحریک انصاف کوئی سیاسی پارٹی. سر یہ میرا پوائنٹ نہیں ہے سر یہ پوائنٹ نہیں ہے سر. یہ دیکھیں, یہ ڈیبیٹ والی بات ہے سر. سب سے پہلی بات تو جو میرا کویشچن یہ تھا کہ یہ جو 400 بندہ افغانی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, یا ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ گرفتار ہوئے ہیں جو کہ شرپسندی کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ اسلام آباد کے اندر انٹر ہوئے تھے, پہلی بات. دوسری بات, آپ ہی کی گفتگو کے درمیان میں آپ نے یہ بات کی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو وہ غائب ہو گئے. سر مجھے چھوٹی سی بات بتائیں سر, یہ ہمیشہ, سر ایک منٹ ہے نا سر, ہمیشہ علی امین گنڈا پور صاحب ہی کیوں غائب ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ انتہائی حفاظت طریقے سے لوگ 12 گھنٹے کے بعد, 6 گھنٹے کے بعد, 24 گھنٹوں کے بعد باہر آتے ہیں اور اپنے دبنگ انداز میں دوبارہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. سر ان کے علی امین گنڈا پور کو کے سہولت کار کون ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے باقاعدہ خیال رکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, اور الحمدللہ ثم الحمدہ ہم سر آپ تو گرفتار کرنے کے لیے آپ نے بندوں کو بھیجا تھا سر, آپ بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں. دیکھیں سر بات سنیں, اگر ہم گرفتار کرنا چاہتے تو ہمارے لیے کوئی چاہتے تو, ہاں اگر گرفتار کرنا چاہتے تو بالکل سر. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے پکڑا نہیں گیا سر؟ نہیں سر, پکڑے نہ جانے کی بات تو ایک سمپل فارمولہ ہے کہ وہ ایک عین موقع پہ غائب ہوتا ہے, عمر ایوب کے گھر میں رات بسر کرتا ہے. وہ سارا ہماری ایجنسیاں دنیا کے ٹاپ کلاس ایجنسیاں سر, ہمیں پتہ ہے. سر آپ پھر جویل لطیف صاحب کو سمجھائیں نا سر, وہ بار بار اس طرح کے بیانات کیوں دیتے ہیں؟ آپ میرے بیان کو کسی کے ساتھ نہ جوڑیں, بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, بہت سے لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں, ہمارے سر پہ تو کوئی نظریات تھوپ نہیں سکتا. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو افغان بندے لائے گئے اور ویپن لایا گیا, یہ بنگلہ دیش طرز کا وہ انقلاب لانے کی کوشش تھی جو بانی پی ٹی آئی نے ایک پلان کیا تھا. آپ دیکھیں پورے اس موب میں کہیں بھی کوئی مجھے آپ تحریک انصاف کا لیڈرشپ کا بندہ بتائیں کہ کہاں چلے گئے تھے سب, کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ فورس جو لے کے آیا وہ ساری اکٹھی کی جائے, اور عین موقع پہ جب ان کو اشتعال دلا دیا جائے اور وہ وہاں سے بھاگ جائے. سر ٹھیک ہو گیا سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے یہ بتائیں سر, میرا جو آپ سے مین کنسرن ہے, جو انڈر دا لائن جو میرا کویشچن یہ ہے کہ سر وہ جو 400-450 افغان مہاجرین یا وہ افغان باشندے جو آپ نے گرفتار کیے ہیں سر, آپ نے ان کی تشہیر میڈیا پہ کیوں نہیں کی؟ سر ہم ان کو پبلک کیوں نہیں کیا سر؟ سر سن لیجیے نا, آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بہت سے لوگ ایسے گرفتار کرتے ہیں کہ منہ پہ کپڑا ڈال کے لے کے جاتے ہیں تاکہ سیکریسی رہے, پرائیویسی رہے. ہم نے وہ بندے گرفتار کیے ہوئے ہیں اور ہم ان سے بہت زیادہ تحقیقات کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں تک جائیں گے کہ جہاں تک یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. قاری صاحب جاتے جاتے سر, کیونکہ وقت میرے پاس تھوڑا ہے, درمیان میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری باتیں, سر میں آ رہا ہوں سر, آپ کے اوپر آ رہا ہوں سر, کائنڈلی سر. ان کو کافی جواب دینے ہیں, یہ میرے پاس کافی کچھ لکھا جاتا ہے سر. یہ انشاءاللہ ابھی کر رہیں گے, آپ فکر نہ کریں. مجھے تھوڑا سا قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا, قاری صاحب ہو رہی ہے میرے پاس سر, یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں نا, یہ اچھا ان سے کوئی بھی سوال کروں گے, آپ میری بات سن لیں. قاری صاحب تھوڑی سی بات ایڈ کریں, میرا ٹائم بھی ان کو جواب تو سن لیں. چلے میں تمام قاری صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں, قاری صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں
کیونکہ سب سے پہلے باری صاحب نے پہلا اٹیک ہی میرے اوپر یہ کر دیا تھا کہ جی آپ کے چینل پہ آ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ نون لیگ کے چینل یہ دیکھیں نا ظاہر ہو رہا ہے سر اگر میں ARY پہ بیٹھا ہوتا, میں بول پہ بیٹھا ہوتا, میں سر روز چینل پہ بیٹھا ہوتا, پھر یا دوسرے نجی چینل جو کہ صرف اور صرف انہی کی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کے ریپریزنٹیٹو ہیں, ہاں اگر میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہوتا, عمر عطا بندیال بھی ہوتا, تو سر یہ کبھی بھی یہ بات ہوتے تب بھی آپ پہ اٹیک ہوا تھا. ان کی پسند کا پروگرام کیا کریں, ان سے ایجنڈا لے لیا کریں, ان سے اسکرپٹ لے لیا کریں. سر ہم اکمل صاحب کا پوائنٹ ہم سارے سننا چاہتے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. سنیں کر رہے ہیں آپ سارے, کیوں ضائع کر رہے ہیں, کب کی بات کی جائے. جی سر اس لیے میں کہہ رہا ہوں جی اکمل صاحب جی سر آپ کا پوائنٹ سر. اچھا میری بات سنیں, یہ جو دو جماعتیں ہیں تو میری بات کہاں چلی گئی, میرا تو اکمل صاحب آ گیا. چلیں قاری صاحب آپ کا میرا آپ سے کوشچن یہ تھا قاری صاحب, بیسیکلی قاری صاحب یہ تھا کہ اب جو آنے والی یہ جو ابھی سچویشن جو کریٹ ہوئی ہے, اس کے اندر آپ جہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان جو بندے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑ کے, یا ان کو یہ بتایا جا رہا ہے, یہ ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے تحریک انصاف کے اوپر کہ وہ باہر سے سر میرا لفظ پورا سن لیں, الزام لگایا جا رہا ہے, ابھی کچھ ثبوت یا وہ ابھی اس کے پراپر طور پہ وہ مجرم ثابت نہیں ہوئے, آپ ملزم ان کو کیسے, شک کی بنیاد ہے. تو سر کیا اگر یہ بات سچ ہے تو سر آپ کا ٹیک کیا ہوگا ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اس طرح کی پارٹی کے ساتھ جو کہ باہر سے بندوں کو بلا کے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہو؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ باہر کے بندوں کی بات تو بعد میں, آپ نے دیکھا کہ ہم خود جو یہاں جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی بالکل ایک نامناسب عمل ہے, اور اس سے ملک کی خدمت نہیں ہے بلکہ ملک کو مزید بحرانوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ 400 افغانی, آیا یہ افغانی ابھی بلائے گئے ہیں یا یہ پہلے سے یہاں پر تھے؟ جی بالکل, آپ کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے سر آپ کا. کیا ان کو منظم طریقے سے تیار کیا گیا ہے؟ کیا یہ وہ تو نہیں ہے کہ جو پاکستان سے گئے تھے اور افغانستان میں تھے اور کئی 40,000 جو ہے وہ جنرل فیض لے کر آئے تھے, ان میں سے تو نہیں ہے. اور اگر یہ پراپر افغانی ہے تو یہ ان کو کب بلایا گیا تھا؟ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے, اور بہرحال پھر واقعتاً اگر ایسی بات ہے کہ وہ جو لوگ آئے تھے وہ کرائے کے تھے, ان کو کرائے کے لایا گیا, تو بہرحال یہ تو پھر جتنے مجرم وہ ہیں کرائے پہ آئے ہوئے لوگ, تو پھر جنہوں نے کرائے پہ حاصل کیے ہیں وہ بھی ان کے سامنے ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں, بلکہ زیادہ مجرم وہ ہیں کہ جو لے کر آئے. ٹھیک ہو گیا قاری صاحب, آپ کا بالکل سر آپ کا سر بالکل ویلڈ پوائنٹ آ گیا, آپ کا ویلڈ پوائنٹ آ گیا. میں آپ تمام جو میرے پارٹیسپینٹس ہیں, انصاری صاحب آپ کو بھی, عفنان بھائی آپ کو بھی, اکمل خان باری صاحب آپ کو بھی, اور قاری صاحب آپ کو بھی, میری آپ چاروں دوستوں سے دست بدستہ میری گزارش ہے کہ آج جو ہے وہ ہماری گفتگو جو ہے وہ بہت پیچھے نہ رہ گئی. اگر آپ مجھے کل بھی وقت دیں, کل رات انشاءاللہ 10 بجے ہم دوبارہ اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھیں گے, ہم اسی چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے, اور آج کے دن میں جو ہم باتیں مکمل نہیں کر سکیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں کل جو ہے وہ ہم دوبارہ بیٹھیں اور اس چیزوں کو آگے لے کے چلیں, اور کوئی نہ کوئی سلوشن کی جانب یا ہم ایک کنکریٹ بات کی طرف آئیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ کل انشاءاللہ 10:03 پہ آپ تمام حضرات جو ہیں اسی طرح میرے ساتھ یہاں موجود ہوں گے, جہاں پہ ہماری گفتگو آج ہم یہاں پہ ختم ہوئی ہے, یا آپ یہ کہہ لیں گے میں اس کو ختم نہیں کر رہا, میں اس کو پاس کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ ہم یہیں سے دوبارہ اپنی گفتگو شروع کریں گے. ہم یہ جو ایشوز ہیں, یہ مسائل ہیں, ان کو ہم کوئی نہ کوئی اس کا پوائنٹ لے کے نکلیں گے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.